بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب روشنی کے باب دوم آداب حکومت کی حکایت انجام جہاں بانی لے کر شین نوشین حاضر خدمت ہے۔ ہارون رشید بستر مرگ پر پڑا تھا۔ وہ بڑا جلیل القدر حکمراں تھا، لیکن موت کے آگے سب بے بس ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ ہو کے فقیر، عالم ہو کے جاہل، بڑا ہو کے چھوٹا، سب کو ایک دن یہاں سے جانا ہے۔ بے شک سب موت کا مزہ چکھیں گے، باقی رہنے والی تو بس اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ہارون بیمار ہوا تو شہر طوس میں آ ٹھہرا۔ اس نے اپنے محل میں ایک جگہ پسند کی اور حکم دیا کہ اس جگہ میری قبر تیار کی جائے۔ قبر کھد گئی تو کلام اللہ کے حافظ بلوائے گئے۔ ان سے کہا گیا کہ خلیفہ کی آرزو ہے کہ آپ لوگ قبر میں بیٹھ کر قرآن ختم کریں۔ حافظوں نے قبر میں اتر کر کئی قرآن ختم کیے۔ ہارون رشید کو اس کی اطلاع دی گئی تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کے کلام کی برکت سے قبر کی فضا پاکیزہ ہو گئی۔ دنیا سے اٹھ جانے کا وقت قریب آتا گیا تو ہارون زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار میں مصروف ہو گیا۔ ایک موقع پر اس نے اپنے کچھ خاص لوگوں کو بلایا۔ وہ آئے تو خلیفہ نے ان سے باتیں کی، پھر کہا کہ لوگوں، گواہ رہنا کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دل سے قائل ہوں۔ میں کیا بتاؤں کہ میں کیسا گناہگار ہوں۔ میری تو زندگی اس معنی میں بڑی خراب رہی ہے کہ میں بہت سی نیکیوں سے دور رہا۔ تاج و تخت، حکومت و اقتدار کے باوجود میرا کیا حال رہا میں تم سے کہہ نہیں سکتا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اپنے غم غلط کرتا رہوں، ساری عمر یہ کوشش کرتا رہا، لیکن افسوس صد افسوس کہ غم غلط نہ ہوئے بلکہ اور بڑھ گئے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ میرے لیے تو زندگی پھولوں کا بستر تھی، لیکن نہیں، کچھ میں ہی جانتا ہوں کہ میرا کیا حال رہا ہے۔ میں تو اکثر کانٹوں کے بستر ہی پر رہا۔ اے کاش مجھے آسودگی مل جاتی۔ حکومت کے کاموں اور اقتدار کی لعنتوں نے مجھے نہ جانے کتنے موقعوں پر اللہ اور اللہ کے احکامات سے غافل رکھا۔ اب سوچتا ہوں تو مجھے ندامت ہوتی ہے، اور ندامت بھی ایسی کہ میں کہہ نہیں سکتا۔ اللہ مجھے معاف کرے، میری غفلتوں اور میری کمزوریوں سے درگزر فرمائے۔ میں نے بہت چاہا کہ زندگی فراغت اور بے فکری کے ساتھ گزاروں، لیکن کیا بتاؤں کہ بھری پوری زندگی کا ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جو میں نے بے فکری میں گزارا ہو۔ اب میں قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوں، موت میرے سامنے منہ کھولے کھڑی ہے۔ یہ قبر جو تم دیکھتے ہو مجھے ہڑپ کر لے گی۔ میرا جسم جو مٹی سے بنا ہے مٹی میں مل جائے گا۔ افسوس صد افسوس، ہم بھول جاتے ہیں کہ دنیا آنی جانی ہے۔ کچھ دیر خاموش رہ کر پھر ہارون نے کہا، ہم سب جانتے ہیں کہ ہر انسان کو آخر کار اس منزل پر آنا پڑتا ہے، لیکن انسان نہ جانے دنیا کی چند روزہ زندگی میں کیوں اپنے انجام سے غافل رہتا ہے۔ صحت، عمر اور فراغت ہوتی ہے تو یہ بات اس کے ذہن سے نکل ہی جاتی ہے کہ اس کا حشر کیا ہونے والا ہے۔ کل کو جب اسے جواب دینا ہوگا تو وہ اپنی غفلتوں کی کیا توجیہ کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جب یہ قرآن فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور ہاں، دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں، بس دھوکے کا سودا ہے۔ عزیزوں اور دوستو،
بصد حسرت و یاس میں دنیا کو الوداع کہتا ہوں، مجھے اپنی زندگی پر افسوس ہے، اور میں بارگاہ الہی میں رجوع ہوتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، تم لوگ گواہ رہنا۔ ارشاد ربانی ہے، کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ جو آیا ہے اسے جانا ہے، ہمیشہ رہے نام اللہ کا جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ باقی رہنے والی ذات تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، لیکن جو لوگ خوف خدا رکھتے ہیں اور اقتدار کو امانت سمجھتے ہیں، ان کے نام بھی دنیا میں باقی رہ جاتے ہیں، کیونکہ خوف اور امانت دونوں خیر کے پائے ہیں، اور خیر اللہ کی صفت ہے جو مٹائے نہیں مٹتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالیں تو مالک الملک کے آگے جواب دہی کا خوف ہمیشہ انہیں لرزہ بر اندام رکھتا تھا۔ یہی حال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تھا۔ مسند خلافت ان کے لیے پل صراط سے کم نہ تھی۔ انہی خوبیوں کے پیش نظر امام سفیان ثوری حضرت عمر بن عبدالعزیز کو 5واں خلیفہ راشد کہتے تھے۔ آج تک مسلمانوں میں ان سے بڑی سلطنت کا مالک کوئی نہ ہوا۔ فرما روا کے لیے امور سلطنت میں سب سے اہم کام قانون کی حکومت برقرار رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانی کا جو نمونہ چھوڑا ہے، اس میں عدل ہی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ جو اس پر عمل پیرا نہیں، اس سے اللہ تعالیٰ بہت جلد اقتدار چھین لیتا ہے۔ ہلاکو نے 656 ہجری میں علماء کو جمع کر کے پوچھا، کافر مگر عادل حکمراں بہتر ہے یا مسلمان غیر عادل حکمراں؟ رضی الدین بن طاؤس نے جواب دیا، کافر مگر عادل حکمراں غیر عادل مسلمان حکمراں سے بہتر ہے۔ اقتدار ایک کسوٹی ہے، کھوٹ اس پر فوراً ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس مقام سے 2 راستے نکلتے ہیں، ایک فرار کا راستہ، دوسرا قرار کا راستہ۔ فرار کی راہ نشاط، تکبر اور ظلم کی بھول بھلائیوں میں پھنسا دیتی ہے، اور قرار کی راہ انصاف، اخلاص اور خدمت گزاری کے جذبے سے سرشار رکھتی ہے۔ فرد خود اپنے آپ پر حکومت نہیں کرتا، دوسرے افراد پر حکومت کرتا ہے، اس لیے اسے دوسروں کے جذبات کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ منمانی کرنے والے فرعون، شداد، ہلاکو اور چنگیز ہوتے ہیں۔ انہی کو آج کی اصطلاح میں ڈکٹیٹر کہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے اپنے تابوت میں کیل ٹھونکتے ہیں۔ حکمراں کو سختی اور نرمی دونوں سے کام لینا چاہیے، مگر بہتر یہ ہے کہ وہ حلم سے کام لے۔ اسی صفت نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو استحکام بخشا۔ وہ تاریخ اسلام کے بڑے جلیل القدر سربراہان مملکت میں سے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کامیابی اور سرفرازی کی دعا فرمائی تھی اور انہیں بہت عزیز رکھتے تھے۔ سورہ نور میں ارشاد ربانی ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَّا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ لوگوں کو چاہیے کہ معافی اور درگزر سے کام لیں۔ کون نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ اسے خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون یہاں ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے، آمین ثم آمین۔ سامعین، شاہ صاحب کے مضمون کی روشنی میں اب کچھ میرے قلم سے، اور میں ہوں شین نوشین۔ معزز سامعین، بستر مرگ، پچھتاوا اور موت، یہ زیادہ تر لوگوں کی زندگی کا انجام ہے۔ انسان گناہ، ثواب، نیکی، بدی
اچھے برے ہر چیز سے واقفیت رکھنے کے باوجود غفلت کی چادر تان کر سوتا رہتا ہے۔ آنکھ کھلتی ہے تو بستر مرگ پر ہوتا ہے، اور پھر ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے، ندامت، موت، قبر اور یوم آخرت۔ مثل مشہور ہے کہ اگلا گرا پچھلا سنبھل، مگر ہم روز اگلوں کا انجام دیکھتے ہوئے بھی انہی کے نقش قدم پر چلے جاتے ہیں، اسی جگہ گرتے ہیں اور وہیں سے لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ بہت کم دور اندیش لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے سنبھل کر چلتے ہوئے آتے ہیں اور مطمئن قلب کے ساتھ اگلے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ کون ہے جو اس فانی زندگی کے بجائے ہمیشہ رہنے والی زندگی کی طرف آئے؟ مسجد سے بار بار اعلان ہوتا ہے کہ فلاح کی طرف آؤ، لیکن وقت گزر جاتا ہے، بندہ سوتا رہ جاتا ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، خدا کے نزدیک قیامت کا آنا یوں ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی جلد تر۔ سامعین، وقت کم ہے، مجھے اور آپ کو بھی ہے حکم اذاں، لا الہ الا اللہ، نیکی کا درس دیجیے اور برائیوں سے روکیے، اپنے آپ کو، اپنے گھر کو سدھاریے، معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائے اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین۔